کہا جاتا ہے کسی نے حضرت لقمان سے کہا کہ آپ سیاہ فام ہیں تو آپ اس رنگ کے کیوں ہیں؟ تو ان کا جواب سنیں کتنا پیارا. وہ کہتے ہیں تم نقش پر نہیں نقاش پر اعتراض کر رہے ہو، بننے والے پر نہیں بنانے والے پر اعتراض کر رہے ہو. تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا، سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اونچی ہر رنگ کے لوگ اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو کسی کو صرف رنگ کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، صرف رنگ کی وجہ سے کہ اس کا رنگ صاف ہے لہذا یہ بہتر نہیں. یاد رہے ایمان، علم، عمل، اخلاق، نیکی، یہ چیزیں آپ کو ممتاز کرتی ہیں. حکمت میں بڑا اعلیٰ درجہ تھا اور احسن الیقین، یقین میں بہت اچھے تھے. ہماری طرح نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے پیارے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو علم و حکمت کی بہترین نعمت سے نوازا. حق بولنے اور حق کی سوچ بچار کو حکمت کہا جاتا ہے، بلکہ صاحب حق، حق والے کے ہر عزو کی، اس کی ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے. تو وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اچھی باتیں، سوچتا ہے تو اچھی باتیں، یعنی وہ بہترین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں، عقل میں، اپنے عمل میں اچھا ہو. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو شکلیں بدل جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، علم اور عقل خراب نہیں ہوتے اگر بندہ نہ کرے تو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سے جسے ایسی حکمت نصیب ہوتی ہے وہ اشیاء، چیزوں اور ان کی ایجاد کی معرفت میں یکتا ہوتا ہے. اور انسان کی حکمت کا معنی یہ کہ اسے جو کچھ موجود ہے اس کی ماہیت اور فعل الخیرات یعنی اچھے کام کرنے کی معرفت نصیب ہو، ہر چیز سے بہترین فائدہ اٹھانا. تو حضرت لقمان کو حکیم کہا جاتا ہے تو وہ سچ بولنے والے، سچ سکھانے والے، اچھی چیزیں یعنی لوگوں کو سمجھانے والے تھے. یہاں امام محمد غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے جملہ اشیاء کی معرفت تو حاصل ہو لیکن اللہ کی معرفت نہ ہو تو وہ حکیم کہلانے کا حقدار نہیں. آپ کے ہاں علاج کرنے والے کو لوگ حکیم کہتے ہیں، یونانی دوائیں بنانے والا آپ کہتے ہیں حکیم. تو اس کا مطلب بھی سمجھدار ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رکھتا ہے بیماری کی، دواؤں کی، اس لیے آپ اس کو حکیم کہتے ہیں. مگر حکیم اگر ساری چیزوں کو تو پہچانتا ہے، رب کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ حکیم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. علم کی بزرگی، معلوم کی جلالت شان، یہ ذرا مشکل لفظ ہے آپ کے کہ علم میں آپ کا اچھا ہونا، علم میں اعلی ہونا. تو کیا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ معلوم کی جلالت شان، جو آپ کو معلوم ہے اس کی شان کیا ہے؟ تو جو رب کو جانتا ہے اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ جو رسول کو جانتا ہے اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ جو حق کو جانتا ہے اس جیسا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالی سے اجل اور افضل کوئی نہیں. تو جو اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے، وہی سب سے اچھا جاننے والا
اور سمجھنے والا کہلائے گا۔ آج سائنس کی دنیا میں بہت سے نام آپ کے سامنے ہیں، مگر وہ رب کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ رب کو پہچانتے نہیں، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کو معرفت الہی مل گئی، اچھا یہاں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، اللہ کی پوری معرفت، پوری طرح اللہ کو پہچاننا، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اللہ تعالی جتنی سمجھ دے دے، جتنی عقل دے دے، اتنا پہچان لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل، اعلیٰ ہر لحاظ سے، وہ بھی فرماتے ہیں کیا کہ یا اللہ جیسا حق ہے تیری معرفت کا، مجھ سے وہ ادا ہو سکا نہیں۔ تو جب وہ اتنی عاجزی کریں تو آج کوئی کہے کہ نہیں میں پورا جانتا ہوں، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں۔ ذہن میں رہے تو جو حکیم، ہم حقیقتاً جس کو حکیم کہیں گے، وہ معرفت الہی سے نوازا گیا، اللہ تعالی کی عطا سے جتنی اس کو معرفت ملی۔ اگر اس نے کسی کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں رسمی علوم نہیں بھی پڑھے، ہو سکتا ہے زبان توتلی ہو سکتا ہے بولنے میں قادر الکلام نہ ہو، اس کو کلام کی بہت قدرت نہ ہو، تو عارف باللہ جو اللہ کو پہچاننے والا ہے، اس کا کلام غیر عارف سے نرالا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں خوبی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ جزیات، ڈیٹیلز، چیزوں کی جزیات پر بظاہر قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ تعالی کی عطا سے جتنا سمجھتا ہے، اسے دنیاوی امور سے واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دھیان اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں، آپ بھی باغ میں جاتے ہیں، اللہ والے بھی جاتے ہیں، آپ بھی پھلوں کو، پھولوں کو دیکھتے ہیں، اللہ والے بھی۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے سمجھاتا ہوں، اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک شخص گیا، اس کو ایک پھول نظر آیا، اس نے پھول کا رنگ دیکھا تو اس کو بہت اچھا لگا، اس کو صرف رنگ پر نظر ہے اس کی، ایک شخص کی پھول کی بناوٹ پر نظر ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، وہ اس کی بناوٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے سائز کو کہ یہ کتنا ہے، چھوٹا ہے، پھیلا ہوا ہے، کوئی بناوٹ دیکھ رہا ہے، کوئی رنگ دیکھ رہا ہے۔ کسی نے اس کی خوشبو پر توجہ دی، اس کو صرف خوشبو سے غرض، لیکن اللہ والا جو دیکھتا ہے اسے ہر چیز میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کروں گا، آپ پھول کو دیکھتے ہو، پھول اپنی زبان حال، جس حال میں وہ ہے، وہ اپنی زبان سے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، اے مجھے دیکھنے والے۔ پھول کیا کہتا ہے؟ اے مجھے دیکھنے والے، تیری نظر مجھ پر ہی رہ گئی، میری شکل پر ہی رہ گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اپنے بنانے والے کو۔ تو مجھے دیکھ کے اس کو پہچان کہ جس نے مجھ میں اتنی خوبیاں رکھی ہیں وہ خود کتنی شان والا ہوگا۔ تو عارف باللہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق بہت بڑا ہوتا ہے، تھوڑا نہیں، بہت بڑا۔
ہمیں صرف ظاہری بناوٹ، شکل یا چیزوں پر دھیان ہوتا ہے، وہ حقیقی اس میں رب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ تو جو کلمات کلیہ جو حکیم کے احوال سے ہیں، لوگوں کے ہاں اطہر و اطیب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری زبانوں کا کیا حال، ہمارے لفظوں کا کیا حال؟ جو سمجھدار حکیم ہے اس کے منہ سے جب لفظ نکلتے ہیں تو آپ بھی کہاوت ہے نا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، موتی جھڑ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لفظ بھی پاکیزہ، ان کے معنی بھی اچھے۔ تو وہ معرفت الہی سے بولتا ہے، اس کو اللہ کی عطا ہے، وہ اس سے بولتا ہے، تو پھر اس کو حکمت والا کیوں نہ کہیں؟ تو وہ متکلم شریعت، وہ متکلم حقیقت، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنو، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کرو، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنو۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، زیادہ لفظ نہیں ہے کیونکہ میرے نبی پاک جوامع الکلم، کم لفظوں میں سمندر بھر دینے والے۔ رأس الحکمہ، راس سر کو بھی کہتے ہیں، راس اصل کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، اور راس اس کی جو اصل خوبی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اصل حکمت کیا ہے؟ حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ حکمت کی اصل کیا ہے؟ حکمت کی اصل خوبی کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کا خوف جس کو ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ، اونچی کہیے گا، وہ اکیلے میں ہو، محفل میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، وہ سات پردوں میں ہو، اس کو اللہ کا خوف ہے تو اس سے بڑا سمجھدار کوئی اور نہیں۔ اللہ کا خوف بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑا بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، تو بھی وہ اس کو کئی غلط چیزوں سے بچائے گا۔ اللہ کا خوف اس کو تھوڑا بھی ہوگا تو کئی غلط چیزوں سے بچائے گا۔ اور حکمت تھوڑی بھی ہو، ایسی حکمت تھوڑی بھی ہو تو وہ بیکار اور فضول چیزوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب چیزوں سے، ان چیزوں سے بچو جو نقصان دینے والی ہیں۔ پرہیز کا مطلب ان سے بچنا ہے۔ لوگوں میں کب تم عبادت گزار اور اچھے سمجھے جاؤ گے؟ جب تم بری چیزوں سے بچو گے۔ متقی بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔